اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ان کی بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر جو صدقہ یا نیک بات کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے تو اس کی سرگوشی میں خیر ہو سکتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ایسا کرے تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اوپر ذکر تھا کہ منافقین رات کو اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے خفیہ طور پر مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچانے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرگوشی اور مشورہ کے سلسلہ میں ایک اٹل قانون نازل فرما کر دنیا والوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، لوگوں کی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں میں سے بہت سی سرگوشیاں اور بہت سے مشورے ایسے ہوتے ہیں جن میں خیر نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ سر پھیلانے اور عوام الناس کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگوشیاں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں، مگر ہاں اس شخص کی سرگوشی اور مشورہ میں خیر ہے جو اپنی سرگوشی اور مشورہ میں صدقہ و خیرات کا یا کسی اور نیک کام کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے۔ صدقہ و مال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیا جائے۔ صدقہ دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کی جگہ جگہ تعریف کی ہے اور ان کی اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 میں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جو اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کے لیے ان کا ثواب کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوزخ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت قلیل صدقہ و خیرات بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ معروف ہر نیک کام کو کہتے ہیں۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک کام کا حکم کرنا بھی خیر ہے، اور یہ کام اس امت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، اور اے ایمان والو، جتنی امتیں لوگوں کے لیے پیدا کی گئیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو، نیک کام کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہو۔
آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگ تو بس مومنین ہی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 میں، تو اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس بات میں سے جس میں اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں گے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے رہیں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تیسرا نیک کام جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا بھی بہت اجر ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مال کی محبت میں اپنے تعلقات کو نہ بگاڑو، بلکہ اپنے باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، اور اے ایمان والو، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو، اور دیکھو ہر حال میں انصاف کیا کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان ضرور صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں، اور اے ایمان والو، اپنی قسموں میں اللہ کا نام لے کر اللہ کو نیکی اور پرہیزگاری نہ کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کا بہانہ نہ بناؤ۔ اللہ تمہاری قسموں کو سنتا ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ سننے والا، اور تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی اچھی بات کو کسی کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا اتنا مفید اور اہم کام ہے کہ اس کی خاطر خلاف واقع بات کہنے یا توریہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، کیا میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو روزے، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، اس لیے کہ دو شخصوں کے درمیان
फसाद डलवाना दीन को मोड़ने वाला है। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा, और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा जोई के लिए यह काम करे, यानी सदका खैरात का हुक्म दे, नेक कामों का हुक्म दे और लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे, तो उसे हम अजर अजीम अता करेंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि यह तीनों काम अजर सवाब के लिहाज से बहुत अहम है, और जो शख्स उन तीनों बातों की अदायगी के लिए मशवरे करे तो वह बहुत अच्छा काम करता है। ऐ लोगों, जब कभी आप मशवरा या सरगोशी करें तो सदका व खैरात, अम्र मारूफ और लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए मशवरा या सरगोशी किया कीजिए। ऐसी बातों के लिए मशवरा या सरगोशी न किया करें जिन बातों से अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो। अल्लाह तबारक व ताला की रजा जोई को अपना नस्बुल ऐन बनाइए और अल्लाह तबारक व ताला की रजा जोई के लिए काम कीजिए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।